پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی آج کے دن کی مناسبت سے اور کچھ مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا. اس دوسرے حصے میں بات ہوگی کچھ سیاسی نوعیت کے معاملات پر گفتگو کریں گے. ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں. جناب ایڈوکیٹ ممتاز گوپانگ صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ ممتاز بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. دوسرے جو ہمارے معزز مہمان ہیں ڈاکٹر طاہر فرام پاکستان پیپلز پارٹی, کچھ دیر بعد تشریف لائیں گے, ان کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلے ممتاز گوپانگ صاحب سے بات ہو جائے. ممتاز بھائی یہ فرمائیے کہ اب الیکشن کی بات ہو رہی ہے, چاہے کینٹونمنٹ کا یہ الیکشن کیوں نہ ہو, وہ سیاسی نعرے بار بار دہرائے جا رہے ہیں. گزشتہ روز بھی تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کی. دیکھنے والے سوالات بھی بھیجتے ہیں کہ تمام ہی سیاسی جماعتیں کسی صورت میں کامیاب نہیں ہوئیں, بالخصوص شہر کراچی کے جو بنیادی مسائل ہیں, پانی کا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے, یہ کسی بھی حوالے سے بات کریں بدترین شہروں میں دنیا کے شمار ہونے لگا ہے شہر کراچی کا. یہ ذرا جاننا چاہوں گا کہ اب جیسے باتیں ہو رہی ہیں, دوبارہ سے نعرے دہرائے جا رہے ہیں, کیسے یہ معاملات ٹھیک ہوں گے, یہ سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ جب پوزیشن آ جاتی ہے, جب سیٹ آ جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر بات شروع ہو جاتی ہے کہ جی اختیارات نہیں ہیں یا پھر ہمارا یہ کام نہیں ہے. یہ کیا اسٹینڈرڈز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, اس کے اوپر چاہوں گا ذرا گفتگو. تھینک یو یاسر بھائی. اور پہلے پروگراموں میں بھی اس پہ بڑی ڈسکس ہوتی رہی ہے شہر کراچی پہ خاص طور پہ. ابھی تو کنٹونمنٹ کے جو الیکشن ہیں وہ بھی شہر کراچی میں ہی ہیں, اور بدقسمتی سے یہ حقیقت ہے کہ آپ کا اور ہمارا شہر ہے, اور ساری دنیا میں روشنیوں کا شہر جو کہا جاتا تھا ابھی بھی ہے ماشاءاللہ, لیکن اس کی جو حالت ہے وہ بڑی کمزور ہے. اور کراچی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تو انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ کراچی کے ریونیو کے اوپر پورے پاکستان کی جو بجٹ ہے, جو معیشت ہے, اس کے اوپر ہوتی ہے. تو ہمارے تمام پولیٹیکل فورسز جو بھی ہیں انکلوڈنگ اس, کہ ان کو اس شہر کو کم از کم اس روشنیوں کا شہر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ابھی جو الیکشن کی بات ہے یاسر بھائی, حقیقت تو یہ ہے کہ الیکشن میری ایج ہے تقریباً 50 انڈر 50 ہے, تو ہمارے پاکستان کی ایج جو ہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے 70 پلس ہے. تو ہاں, تو اب اس 70 پلس سے لے کر آج تک الیکشن آئے ہیں, آپ اور ہم بھی جب سے ہوش سنبھال آئے تو یہ الیکشن ہم دیکھتے آئے ہیں, اور نعرے وہی ہوتے ہیں. مقصد ہے کہ اس کو ہم اگر یہ کہیں کہ وہ نعرہ چینج ہو گیا, وہ نہیں ہوتا. اور اب تو نعرہ جو ہے, پہلے حقیقت یہ ہے کہ وہ نعرہ جو دوسرا ہوتا تھا وہ اب نعرہ آ کے گٹر کے ڈھکنے پہ اور سیوریج کی لائن پہ جو بنیادی سہولیات ہیں, یہ تو گورنمنٹ کا, یہ پولیٹیکل فورس کسی کا بھی نعرہ ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ تو ہماری بیسک نیڈز ہیں. جس جگہ پہ, جس گھر میں ہم رہیں گے, جس آفس میں ہم رہیں گے, جہاں پہ بھی, تو یہ تو بیسک نیڈز ہیں, اور یہ تو گورنمنٹ کا رائٹ ہے, وہ تو ہمیں دینا چاہیے. یہ نعرہ تو بالکل ابھی جو ہے ایسے سمجھیں کہ پٹا ہوا ہے, اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے, معاملات حل نہیں ہو. اب آتے ہیں کہ اب ٹوٹل پولیٹیکل فورسز انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف, وہی سیم ایز وہی اس طریقے سے آپ نے کہا کہ اب اس کا حل کیا ہے. یاسر بھائی اصل میں حل اس کا یہ ہے کہ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنا پاکستان میں یا کسی بھی ہم کنٹری میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, کچھ جگہوں پہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کوئی اچھے فارمولے, کوئی اچھی اپنی چیزیں لے کے آتی ہیں, کوئی اچھی پالیسیز لے کے آتی ہیں, جس سے مڈل کلاس پہ یا پورے ملک کے اوپر ایک اچھا اثر پڑتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ووٹر جو ہے, اب دیکھیں سی بی سی کا ایک الیکشن ہے کنٹونمنٹ کا, تو اب ووٹر نے ووٹ دینا ہے. ٹھیک ہے. اب یاسر بھائی میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ اب کسی ایک نے جیتنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کسی ایک نے جیتنا ہے, لیکن اس میں ہمیں اور آپ کو اس پہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے, اب سپوز کریں کہ بھائی پی ٹی آئی جیت گئی, کہیں سے پیپلز پارٹی جیت گئی یا کچھ بھی ہوا. آپ جب وہاں پہ جائیں گے کہ بھائی اس حلقے میں, اس وارڈ میں کتنے ووٹر تھے, بالکل ٹھیک ہے, اور کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے, کتنے % لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا. اب وہاں پہ جب ہم جائیں گے نا, تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بہت منیمم ووٹوں سے وہ کاؤنسلر جیتا ہوا ہوگا. اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو میجارٹی ہے, وہ میجارٹی اس الیکشن کو ایسے سمجھیں کہ اب مانتی نہیں,
نہیں مانتے. بالکل ٹھیک ہے. اس وجہ سے نہیں مانتی کہ وہ ساری میجارٹی سمجھتی ہے کہ یار یہ پھر ظلم ہونے جا رہا ہے, پھر پتہ نہیں کیا ہوگا, بھئی میں جا کے کیا ووٹ کاسٹ کروں. تو ہمیں پہلے نظر میں, پہلے تناظروں میں, پہلے ذہن میں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ میجارٹی 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ کراچی میں اتنی بڑی لمبی قطاریں لگ گئی تھی, اور خاص طور پہ یوتھ نے جو ہے بڑا کردار ادا کیا ہے اس الیکشن میں, اور وہ نظر بھی آیا. تو اس کو کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایک میں تھوڑا سا پہلو چینج کروں گا اس کو, موضوع کو یاسر بھائی, جو بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے یاسر بھائی, جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا جو اپنا کیڈر ہے ہمارا, جو زیادہ تر پڑھا لکھا کیڈر ہوتا ہے اور سمجھتا ہے ساری چیزوں کو, وہ اچھے لوگ اس الیکشن سے, وہ اچھے لوگ اس پولیٹیکل اس گول سے باہر نکل جاتے ہیں. جب وہ اچھے لوگ اس گول سے باہر نکل جائیں گے, جن کے ذہن میں, جن کے وین میں, جن کی سوچ میں ایک اچھائی ہوگی اور کام کرنے کی لگن ہوگی, وہ نکل جائیں گے, تو آپ سمجھ جائیں. اب ان لوگوں کو تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو بچ گئے وہ بیکار ہی ہیں, ایسے نہیں ہیں, لیکن پھر میجارٹی کسی ایسے لوگوں کی آ جائے گی جو وہ کام کر نہیں پائیں گے, تو یہ ہمارا فیلیور جو ہے بڑھتا ہی جائے گا, آگے تک بھی چلا جائے گا. ٹھیک ہے گوبانگ صاحب, ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے. جب بھی یہاں پہ جو ذمہ دار حکومت ہے سندھ کے اندر, خاص طور پہ جب بھی اس سے بات ہوتی ہے شہر کراچی کے حوالے سے, تو بڑا آسان ہے اس کے لیے, اس کو وے آؤٹ مل جاتا ہے. وہ یہ کہ کراچی کے اندر مختلف اتھارٹیز کام کرتی ہیں, جیسے کینٹونمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, یہاں پہ ان کی ایک الگ, آپ سمجھ لیں کہ اس کا اختیار ہوتا ہے, اس کی ایک الگ جگہ ہوتی ہے. اب یہ مختلف اتھارٹیز کے درمیان جو ہے شہر بٹا ہوا ہے. ایک سنگل ایڈمنسٹریٹو اگر کوئی اتھارٹی بنا دی جائے, مثال کے طور پہ سندھ حکومت کو اگر کل اختیار دے دیا جائے کہ سارے معاملات کو اس شہر کے چلائے, آپ کے خیال میں معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بظاہر لگتا ہے ایسا اپیرنٹلی کہ جو ڈیلیور کرنے کی کیپیبلٹی نہیں رکھتا, اس کو آپ چاہے کسی بھی شکل میں آپ دے دیں صوبہ یا شہر, وہ نہیں چلا سکے گا, جو کہ اب تک نظر آیا ہے. اگر آپ کام کرنے والے لوگ ہوں, شہر کراچی کے رہنے والے یہ پوچھتے ہیں, تو جتنے آپ کے پاس اختیارات ہیں, ویسے تو بہت زیادہ ہیں, آپ کوشش تو یہ کرتے ہیں ڈیلیور کرنے کی کہ شاید ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اگر یہ سنگل ہینڈڈلی اگر اس کو ایڈمنسٹریٹ کرنے کی کوشش کرے سندھ گورنمنٹ, تو یہ کامیاب ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ اس کا ذرا جواب دیجیے گا. یاسر بھائی, حقیقت یہ نہیں ہے. دیکھیں, اگر ہم اس طریقے سے شہر کراچی کو بھی دیکھیں نا, پہلے تو میں شہر کراچی پہ آتا ہوں, پھر میں تھوڑا سا ایک آپ کو باہر کی مثالیں دوں گا. کچھ بھی ہے تو ایک کنٹونمنٹ کا ایریا, آپ کہیں سے بھی گاڑی پہ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں سے روڈ شروع ہو جائے گی اور بورڈ لگا ہوگا کنٹونمنٹ ایریا اسٹارٹ. ٹھیک ہے, جب کنٹونمنٹ کا ایریا اسٹارٹ ہو جائے گا تو کم از کم 5 کی جگہ پہ آپ کو 2 یا 3 پھول نظر آئیں گے, آپ کو کیاری جو ہے اچھی بنی ہوئی نظر آئے گی, آپ کو وہاں پہ کچھ نہ کچھ یہ نظر آئے گا کہ میں کسی اچھے شہر, اچھے کراچی شہر کے کسی علاقے سے گزر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جیسے ہی اس کی لمٹ اینڈ ہوگی کنٹونمنٹ کی, میں ان کی حمایت نہیں کر رہا ہوں, لیکن ان کی جو اچھائی ہے کنٹونمنٹ کی وہ بیان کرنی چاہیے. جہاں پہ ان کی لمٹ اینڈ ہوگی, آپ وہاں سے دیکھیں گے تو نہ وہ آپ کو پھول نظر آئیں گے, نہ آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی, کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. دیکھیں, ہم فنڈز دونوں کی طرف ہیں. بالکل ٹھیک ہے, فنڈز کنٹونمنٹ کی طرف بھی ہیں, وہی فنڈز گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سندھ کے پاس بھی. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم اس پہ بلدیات پہ نہیں جاتے یا لوکل باڈیز پہ نہیں جا رہے, صرف ہم سندھ گورنمنٹ پہ. تو فنڈز تو بھائی جان آپ کے پاس بھی ہیں, بھائی جان فنڈز تو سی بی سی کے پاس بھی ہیں, کنٹونمنٹ کی. کنٹونمنٹ اپنے فنڈز یوٹیلائز کرتی ہے آپ کے شہر کے اپنی لیمٹس میں. بالکل ٹھیک ہے. آپ جائیں گے ڈیفینس فیز 2 میں رہتا ہوں, آپ کو اتنا گند نہیں نظر آئے گا جو آپ گلشن اقبال میں چلے جائیں, ایسے ہی بالکل آپ گلستان جوہر میں چلے جائیں, آپ بلدیہ ٹاؤن میں چلے جائیں, کچرا ہی کچرا آپ کو نظر آئے گا. اگر آپ ڈی ایش اے کی کسی بھی لمٹ میں, کسی بھی کنٹونمنٹ کے علاقے میں آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ کم از کم بہت ساری چیزیں اچھی نظر آئیں گی. اب یہ آتے ہیں, یہ ہے سندھ گورنمنٹ کا
اعلامیہ کہ بھائی ہم اگر ایک ہی ہوتے تو ہم یہ کرتے. یہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ ناکام ہو جاتے ہیں نا پھر اپنا برڈن شفٹ کرتے ہیں. میں ناکام ہو گیا یاسر بھائی کے اوپر برڈن فٹ کر دیا, میں ناکام ہوں, اب میں نے بولنا کیا ہے, یا تو یہ بولنا ہے کہ حکومت پاکستان نے کچھ نہیں کیا. بلدیات کے افیئرز بھی ہیں, ساری چیزیں, KMCs DMC سب اب اختیار میں ہیں. پہلے بھی سب کچھ کنٹرول میں تھا, واٹر بورڈ, بلڈنگ کنٹرول, سب کچھ. ابھی اس کے باوجود بھی میں سمجھنا بڑا مشکل ہے. جان میں آپ کو مجھے یہ بتایا جائے کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کا جو اس وقت ایڈمنسٹریٹر ہے کسی کا فون ہی نہیں اٹھاتا, ان کے پولیٹیکل لوگوں کا فون نہیں اٹھاتا. کل میں کسی کچہری میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, بھائی جان کہا سارا دن فون کیا انہوں نے لیکن اس نے فون ہی نہیں اٹھایا. اب یاسر بھائی اس کو ہم تھوڑا سا چلے جاتے ہیں اپنے پاکستان کے کسی اور دو شہروں میں. آپ لاہور چلے جائیں, میں ابھی ہو کے آیا ہوں ریسنٹلی 15 دن پہلے. یاسر بھائی وہاں پہ لمٹ نہیں ہے. اگر کنٹونمنٹ کی لمٹ اینڈ ہوئی تو میں نے 5 سے 10 پھول دیکھے. اس کا مقصد کیا ہوا, کیا LDA لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے اٹ مینس کہ وہ کام کر رہی ہے. بالکل. تو ویئر از KDA؟ بالکل ٹھیک ہے. کہاں ہے یہ KMC؟ ویئر از KMC؟ نہیں ہے بھائی جان. آپ وہاں اس کا مقصد کیا ہوا کہ وہاں کی جو کنٹونمنٹ ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے, وہاں پہ جو LDA اپنا کام کر رہی ہے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یاسر بھائی یہ صرف کہاوت ہے, یہ صرف اپنا برڈن شفٹ کرنے کی صرف باتیں ہیں, ادروائز اس سے بات نہیں بنے گی. یہ جو بیوروکریسی کے اوپر ہاتھ وہ کر کے کہ جی بیوروکریسی کا سارا عمل دخل ہے اس کی وجہ سے نہیں کر پا رہا, یہ بات کب تک چلے گی یہ سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے. کیونکہ ٹیلی ویژن چینلز پہ یا پروگرامز میں جب بھی بات ہوتی ہے, جب بھی یہ ساری سوال پوچھے جاتے ہیں, 2 یا 3 باتیں اب کچھ رہ گئی ہیں, جن میں سے ایک تو یہ کہ جی 35 سالوں کے اندر جو کچھ ہوتا آیا اس کی ذمہ داری ساری کی ساری ہم پر نہیں عائد کی جا سکتی. ڈاکٹر صاحب آئے یہاں پر تو میں ان سے ضرور اس بارے میں سوال کروں گا, لیکن کیونکہ یہ موضوع گفتگو ہے تو پوچھنا تو بنتا ہے کہ ساری ذمہ داری ان کے اوپر ہے. سر ہم پورے ذمہ دار نہیں ہیں, بیوروکریسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. یہ ذرا 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کیا کہتی ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل جو پروویژن ہے جو صوبوں کو زیادہ بااختیار بناتی ہے آٹونومس ہونے کے بعد, کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, یہ تو ذرا ایک عام آدمی کو بتا دیا جائے کہ اس کو کتنی پروٹیکشن صوبے کو ملتی ہے, اور یہ جو آٹونومس ہونے کے بعد جو چیز نہیں ڈیلیور کر سکے بیچ میں حائل رکاوٹ کیا ہے اس کو بنیاد بنایا جا رہا ہے. فرمائیے. یاسر بھائی اس میں تو ایک چیز تو دیکھیں ظاہر ہوگی کہ کچھ ٹائم پہلے ایک بڑا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, سندھ گورنمنٹ نے 18ویں ترمیم, اچھا وفاق کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وفاق کوئی ایسی چیز کر رہا ہو یا کوئی ایسے اقدامات کر رہا ہو یا کچھ کر رہا ہو, اس کو چھوڑ کے انہوں نے یہ جو ہے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ اور سیاسی اسٹیٹمنٹ جس کو کہیں کہ شروع کر دی کہ بھئی 18ویں ترمیم. دیکھیں ایک چیز ہے نا, اب ہم تھوڑا سا اس پہ چلے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے مسائل کا حل کیسے ہو. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ ہمارا اصل مدعا کوئی اور تو نہیں ہے نا. میرا سٹی ہو, میرا شہر ہو, میرا گھر ہو, میرا مولا ہو, میری UC ہو, میرا ڈسٹرکٹ ہو, میری دل چاہے گی کہ وہاں پہ کام ہو, میرا صوبہ ہو, میری دل چاہے گی میرے اس میں کام ہو. تو دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں یاسر بھائی. ایک چیز تو ہم جب پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں یاسر بھائی کہ پوری دنیا میں جو ہے لوکل باڈیز کو بڑا مضبوط کیا جاتا ہے, اور لوکل باڈیز کے تھرو جو ہے سارے جو یہ محکمے ہیں جو نیچے جو ہم بات کرتے ہیں وہ سارے کے سارے لوکل باڈیز کے مسائل ہوتے ہیں. اوپر صرف لیجسلیشن ہوتی ہے آپ کے اسمبلیز میں اور MNAs MPs, اسی لیے رکھے جاتے ہیں کام. اچھا لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس اس قسم کا کوئی ایسا اچھا نظام بلدیاتی نہیں آیا. کچھ جو ڈیلیورڈ ہوا مشرف کے بلدیاتی نظام سے, مشرف کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس وقت کے بلدیاتی نظام سے کچھ نہ کچھ ہمارے شہر کراچی کو, پوری سندھ کو, پورے پاکستان کو تھوڑا سا بالکل. اب آ جاتے ہیں کہ بھائی اب 18th امینڈمنٹ, اب 18th امینڈمنٹ کی ضرورت کیوں پڑی. اچھا ممتاز بھائی اس کے اوپر ذرا میں چاہوں گا تفصیلی گفتگو کی جائے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک آپ کی اجازت سے لے لوں. ایک بریک لے کر جب واپس آئیں گے تو اس معاملے پر مزید گفتگو کریں گے, خاص طور پہ 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. ہمارے بھائی ایڈوکیٹ ممتاز گوپانگ صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. بات ہو رہی تھی کچھ 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. گوپانگ صاحب میں چاہوں گا ذرا سننے والوں کی سماعتوں کی نظر یہ ہو جائے کہ یہ جو 18ویں آئینی ترمیم کو بنیاد بنا کر جو کچھ ہوتا ہے, جب بھی آپ ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ یہ کہا جاتا ہے جی ہمارے پاس اختیارات ہیں لیکن وفاق تعاون نہیں کرتا, اور اگر اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے گا تو پھر نتائج آنا شروع ہوں گے. آئین تو بڑا تحفظ دے رہا ہے صوبوں کو, اٹونومس ہونے کے بعد تو زیادہ با اختیار ہو جاتا ہے, لیکن یہاں پہ اس کے کچھ اثرات نظر نہیں آئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں چاہوں گا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جی وہ ذکر کیا کہ ہمارے اصل جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے مسائل, ہمارے علاقے کے یا ہمارے جگہوں کے مسائل جو ہیں وہ سارے کس طریقے سے حل ہونے ہیں, اور اس کا ہی مقصد ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بھی آئین بنتے ہیں, کوئی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ معاملات ہمارے کس طریقے سے اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے, وہ تو نہیں ہوا, چلو ٹھیک ہے, وہ بلدیاتی نظام ہمارا اچھا نہیں آ سکا. اب آتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کی ضرورت کیوں پڑی. پہلے تو سوال یہ ہے کہ بھئی 18th امینڈمنٹ کی ضرورت کیوں پڑی. جب 18th امینڈمنٹ کی ضرورت یہ پڑی, اب دیکھیں 18th امینڈمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے 18th امینڈمنٹ کا جو اطلاق ہوا, اس کا مقصد یہ تھا, چلو اب یہ ہم اس پہ تو کم از کم ایک جگہ پہ کانسٹیٹیوشنلی آئینی ایک جگہ پہ تو ہم متفق ہیں کہ بھئی 18th امینڈمنٹ کی اس لیے ضرورت پڑی کہ صوبے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہر صوبے کو اپنا صحیح طریقے سے حصہ نہیں مل پاتا. اس وجہ سے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ ٹوٹل جو نظام ہے وہ چلاتی ہے. جب بجٹ اور ساری چیزیں جب وہاں سے آتی ہیں تو اس کی جو ہے صحیح طریقے سے ورش نہیں ہوتی. اس وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی کہ صوبوں کو اٹونومس طریقے سے 18th امینڈ دے کے ان کو مستحکم کیا جائے اور ان کو اختیارات دیے جائیں. اب اس کی وجہ سے یہ 18th امینڈمنٹ بنائی گئی تھی, بنائی گئی. اب 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وفاق کے پاس محدود قسم کے اختیارات رہ گئے. باقی ٹوٹلی اختیارات جو تھے آپ کے, جو آپ ایسے سمجھیں جو آپ کے میجر چیزیں تھی وہ ٹوٹلی آپ کے پاس آ گئی. میجر ایڈوکیشن آپ کے پاس آ گئی, آپ کی صحت ہیلتھ آپ کے پاس آ گئی. اس کے بعد لوکل جو بھی ادارے تھے ساری چیزیں تھی وہ آپ کے پاس آ گئی. اس کے علاوہ باقی جو بھی بہت سارے محکمے ہیں ٹوٹل کے ٹوٹل جو ہے, جیسے ایگریکلچر ہو گیا, دوسری چیزیں ساری وہ آ گئی. اور ٹیکس کلیکشن, ہاں, اور NFC ایوارڈ کے ذریعے آپ کا ایک ریشو رکھا گیا ایز اے اس میں. ٹھیک ہے ممتاز بھائی, گفتگو جاری رکھتے ہیں. اس وقت شہادت اوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ہم کو شامل گفتگو کرتے ہیں, ان سے بھی یہی سارے سوالات کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. اوان صاحب, اوان صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل جی, آ رہی ہے. اچھا, میں ایک کام یہ کرتا ہوں دوبارہ, مجھے کیونکہ آواز ٹھیک طرح سے سنائی نہیں دے رہی, اور فلور کے اوپر آواز آ جائے تو زیادہ بہتر ہے, ہمیں سننے میں آسانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا گوپانگ صاحب, اب یہ بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے آواز کٹ رہی ہے, آئینی تحفظ مل رہا ہے, دوسرے صوبوں کے اندر پروگریس نظر آ رہی ہے. خیبر پختونخوا میں کسی بھی پولیٹیکل افیلیشن سے ہٹ کر ایک بات کر رہا ہوں, پروگریس نظر آ رہی ہے. یہاں پہ کیا مجبوریاں ہیں کہ تعلیم کی ابھی آپ نے بات کی ہے تو اس کی پروگریس اگر آپ گراف دیکھیں تو 0.00% یہاں پہ پروگریس اس کے اندر ہوئی ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا وفاق انٹروین نہیں کر سکتا؟ اگر کسی صوبے کے اندر اس طرح کی سچویشن ہو کہ کانسٹیٹیوشنلی یہ چیز ہے ریڈن کہ اگر صوبے اپنے کام ٹھیک طرح سے نہیں کریں گے تو کچھ معاملات کے اندر وفاق کو یہ اختیار ہے کہ وہ انٹروین کر سکے. یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ایمرج ہو رہی ہے, لیکن اس کے اوپر کیا پھر کیا جا سکتا ہے؟ میں چاہوں گا اس کے بارے میں تھوڑا سا. یاسر بھائی بالکل, کانسٹیٹیوشن میں جو ہے یہ اختیار فیڈریشن کو دیا ہوا ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ دیکھیں کہ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے یا کسی جگہ پہ دیکھیں کہ کسی صحیح طریقے سے وہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں یا دوسری چیزیں ہو رہی ہیں, تو کچھ ٹائم پہلے ہی جو ہے ایک جو ہے یہاں پہ آیا تھا کہ بھائی شہر کراچی کے حوالے سے جو پوچھ تھی, لیکن میں اس کو شہر کراچی سے نہیں دیکھوں گا, میں اس کو دیکھوں گا کہ پوری سندھ کی حالت برباد ہوئی ہے.
اگر اس آرٹیکل کی طرف کانسٹیٹیوشنلی آرٹیکل کی طرف اگر کوئی بھی الحاق ہو تو پوری سندھ کے لیے ہو. کیونکہ اب آپ جیسے آپ نے کہا یاسر بھائی کہ کیا وجوہات ہیں, آپ اب دیکھیں نا, سوال اگر کرتے ہیں, اگر ہم سوال کریں, ہمارا حق بنتا ہے, 13 سال کی گورنمنٹ بنی ہے, آپ چلے ہیں, یہی گورنمنٹ کے پی کے کی ہے, آپ وہاں کی ایڈوکیشن کا سسٹم دیکھ لیں, اس سے بہت بہتر ٹھیک ہے, بہت بہتر, پنجاب سے بہتر ہے بھائی جان. کے پی کے بلوچستان آگے نکل گیا, یہ اب تیسرے نمبر پہ بلوچستان جا رہا ہے. اب ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اب اگر یہ کہیں کہ بھائی اس میں جو ہے پولیٹیکلی یا پھر کیا ہوتا ہے, سچ بتاؤں گے جب ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے پھر پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہو جاتا ہے, پھر اس کو اس طریقے سے آگے پیچھے کر کے ایسے جو ہے الفاظ لگا دیے جاتے ہیں, اور 2 الفاظ ادھر لگا دیے, 2 دوسرے لگا, ایسے ہو جاتا ہے کہ پھر بھائی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ بن جاتی ہے. پھر اگلا آدمی جو وہاں پہ ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے وہ یہی دیکھتا رہتا ہے اور یہی کہتا رہتا ہے کہ بھائی یہ تو حقیقت ہے, اس طریقے سے نہیں ہے بھائی, پہلے والوں نے کیا کیا, پھر پیچھے والوں نے, پھر پہلے والوں کے لیے بولیں, پھر آگے والے کو بھی. حقیقت یہ ہے کہ اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. دیکھیں یہ آج ہم ہیں, کل نہیں ہوں گے, یہ جو گورنمنٹ بھی ہے آج ہے, کل نہیں ہوگی, لیکن اس کا جواب دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, گفتگو ہماری جاری رہے گی, ایک مختصر سی بریک ہمیں یہاں لینی ہوگی. ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. ایک بریک کی طرف جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, یہ گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے, اور جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر طاہر فرام پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, انہیں میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر طاہر, پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ دیر پہلے معاملات زیر بحث آئے, بلدیاتی نظام کے حوالے سے, صوبائی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے, 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, اور اس طرح دیگر معاملات. اب سوال یہ ہے کہ یہ اس وقت جو کیمپینز چل رہی ہیں, خاص طور پر کینٹونمنٹ بورڈ میں جو نعرے لکھے ہوئے ہیں, جو درج ہیں دیواروں پہ ہر جگہ, یہ تمام ہی سیاسی جماعتیں وہ دعوے کر رہی ہیں جو اس سے پہلے ماضی میں کرتے آئی ہیں, بشمول آپ کی پارٹی. کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں ذرا یہ تو فرمائیے گا, کیونکہ سب آ کر یہاں پر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا, اس طرح کے کام کیے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور دیگر کام کیے, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ عوام کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی, کینٹونمنٹ کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے بلدیاتی نظام کا, آپ نے ابھی مسلسل پچھلے دنوں میں یہ دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بالخصوص سندھ میں حکومت ہے, اس حوالے سے ہر جگہ کامیابی حاصل کری ہے. ٹھیک ہے, کامیابی حاصل جو کری ہے انہوں نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ. اگر وہ علاقے میں لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اتنی کامیابی نہیں ملتی, کیونکہ پچھلے دور میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے 33 سال سے ایک سیاسی پارٹی اپنا بلدیاتی نظام چلا رہی تھی, اور جب بلدیاتی نظام وہ چلا رہی تھی اس میں تقریباً میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ وہ یہ کہتے رہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں اور اس کا رونا لاپتے رہے. اس کے باوجود بھی انہوں نے علاقے میں کچھ نہیں کیا, بجٹس بھی دیتے رہے, سب کچھ کہتے رہے, صاحب وفاق میں بھی رہے اور صوبائی میں بھی حکومت میں رہے, میئر کراچی بھی رہے, کونسلرز بھی, مطلب ایون کہ ان کے ہاتھ میں پورے اختیارات بھی تھے اور وہ دور اقتدار میں بھی رہے اور انہوں نے لوگوں کے مسائل حل نہیں کرے. ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایڈمنسٹریٹر صاحب آئے ہیں اور جب سے کراچی سندھ کا بلدیاتی نظام ختم ہوا ہے, مراد علی شاہ صاحب نے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, پنجاب میں تو جب وفاق کی حکومت آئی تو اس نے بلدیاتی نظام ختم کر دیا تھا, لیکن انہوں نے اپنا ٹائم پیریڈ پورا ہونے دیا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پہ شبہ خون نہیں مارتی, جمہوریت پر یقین رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم کے اختیارات, صدارتی اختیارات بھی انہوں نے پارلیمنٹ کو دے دیے تھے. پارلیمنٹ کو دینے کے بعد انہوں نے بااختیار بنا دیا. جب بااختیار بنا دیا, یہی آج سب سے بڑا قصور ہے میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا, صدر آصف علی زرداری صاحب کا, کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو اختیارات دے دیے جو آج لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ قوت مخالف ہیں
اور وہ قوتیں صاحب اقتدار جو لائی ہے جنس پارٹی کو، اس پارٹی کا بھی 3 سالہ کارکردگی آپ نے بھی دیکھی، عوام نے بھی دیکھی. اچھا، عوام نے دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا کرا کہ کینٹونمنٹ کے الیکشن آ رہے تھے، اس سے پہلے اپنے ایم این ایز کو کچھ فنڈ دے دیے. جب فنڈ دے دیے تو یہ لوگ صحیح ڈرائیور تو ہے نہیں، ان کو بس ڈرائیونگ لائسنس ملا اور اس پہ بیٹھ گئے گاڑی پر. اب وہ گاڑی پر بیٹھنے کے بعد جب وہ گاڑی کو چلا رہے ہیں تو ادھر ادھر مار رہے ہیں، بڑا شور مچا رہے تھے کہ ہم نے بڑا کراچی میں کام کرانا شروع کر دی ہے، روڈ بنانے شروع کر دیے. اس بارش نے ان کی کلئی کھول دی، ہلکی بارش نے. ابھی جبکہ وہ طوفانی بارش نہیں آئی جو پرانی بارشیں تھیں. مرتضی وہاب صاحب، آپ اس بات کو مانیں گے اور میڈیا بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، پچھلا ٹائم بھی میڈیا نے دیکھا اور آپ نے ہی کہا. پچھلی بارش میں بیٹھا تو مجھے یاد ہے اچھی طرح سے جس طرح سے کراچی کا نظام درہم برہم ہو رہا تھا. اور اب اس ٹائم کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب صاحب نے، وزیر بلدیات آصف حسین شاہ صاحب نے اور سندھ حکومت نے کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے. 80% تک کنٹرول کر لیا. گوپانگ صاحب، میں مانوں یا نہ مانوں، میرے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنی رائے کا ذرا اظہار کیجئے جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہیں. ایک تو یہ بات بالکل 100% صحیح ہے کہ یہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئے، اس وجہ سے ان کو جو ہے دوبارہ سے اکثریت مل رہی ہے اور ہر جگہ سے کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر سیاسی جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جناب اگر وہ کامیاب ہو کر آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ کارکردگی بنیاد بنی ہے. تو یہ تو بالکل ثابت ہو گیا کہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 80% تک جی وہ کامیاب ہو گئے معاملات کو کنٹرول کرنے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے دیجیے. دیکھیں یاسر بھائی، اپنا ہمارے بھائی نے جو باتیں کی ہیں اس میں جو 30 سالہ دور جن دوستوں کا گنایا جا رہا ہے، اس 30 سالوں میں بہت سارے، میں نے بھی کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا، ہاں کچھ بہت ٹائم اس میں جو ہے یہ کولیشن پارٹنر رہے ہیں. یہاں پہ بھی وفاق میں بھی، سندھ گورنمنٹ میں بھی، وفاق میں بھی پیپلز پارٹی کولیشن پارٹنر رہی ہے. تو اگر اس وقت وہ کام نہیں ہوا تھا تو اس میں دونوں پارٹنر تھے، تو اس میں فیلور صرف ایک پولیٹیکل فورسز کا نہیں ہے، پھر دونوں پورے پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کا یہ ہوتا ہے. اور میرے بھائی نے یہ تو خود ہی ایگریڈ کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، ابھی اس وقت جو ہے نا ہمارے کراچی کے جو کام ہوئے ہیں اس میں پول کھل گئے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. اس میں شہر کراچی اب بڑا ایزیلی، میں نے ابھی بھی ذکر کیا کہ ایزیلی ہم ایسے ہی اس کو اسپیچ میں بول دیتے ہیں اس طریقے سے کہ بھئی یہ ان کی ذمہ داری تھی. دیکھیں یہ ایم این ایز فنڈ، کوئی ایم این ایز فنڈ ہوتا ہے، یہ تو پرانے زمانے سے لے کر کوئی بھی پولیٹیکل فورس ہو، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، جب وفاق میں ہوتی ہے تو وہ ایم این ایز کو فنڈ ریلیز کرتی ہے. اس کا کوئی اتنا بڑا فنڈ نہیں ہوتا، 20 کروڑ روپے کا فنڈ ہوتا ہے ایم این اے کے ایک حلقے میں. کیا وہ کام کرا لے گا؟ تھوڑی سی چیزیں بنا لی، تھوڑی سی روڈ بنا لی ہے یا کچھ ایسی چیزیں بنے، وہ 20 کروڑ تو ختم ہو جانے. اور اصل جینین فنڈ جو پول کھل رہا ہے وہ تو یہاں کی جو سندھ گورنمنٹ ہے، جس کے پاس ٹوٹلی اختیارات ہیں، جس کے پاس ٹوٹلی فنڈز ہیں، جس کے پاس ٹوٹلی بجٹ ہے، وہ ساری چیزیں اوپن ہو جاتی ہیں. دیکھیں نا، یہ نہیں ہے. اب پہلے والی جو چیزیں تھی، اب دیکھیں ابھی تک تو کوئی رزلٹ جو بھی ہو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے، اللہ کرے. ہم سب کا کراچی ہے، انکلوڈنگ اس، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے، ہم سب کا کراچی ہے اور ہم امید بھی کر سکتے ہیں بھلی کوئی بھی پولیٹیکل فورس ہو اگر اچھا کام کرے. اب نیا ایڈمنسٹریٹر ہمارا مرتضی وہاب صاحب آیا ہے، ہمارا وکیل بھی ہے، ہمارا بھائی ہے، بڑا اچھا ہے، ڈیسنٹ آدمی ہے. ہماری دلی تمنا ہے کہ وہ اللہ کرے کامیاب ہو. لیکن مجھے مشکل سے یہ لگ رہا ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ پھر کیا ہوگا، یہ پھر وہی آپ والی بات کہ یہ ڈالا جائے گا کہ ہم نے تو کوشش کی تھی لیکن یہ نیچے جو اپنا سرکاری مشینری تھی نا، اس نے ہمیں ناکام بنا دیا. تو اس طریقے سے نہیں ہوتا سر، بالکل ایسی چیز نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ سرکاری مشین سے بھی کام لینے کے طریقہ کار ہوتے ہیں اور سرکاری مشینری کام کر رہی ہے. ہم کیسے کہیں گے کہ سرکاری مشین کام نہیں کرنے دے رہی ہے، کامیاب نہیں ہونے دے رہی ہے؟ سرکاری مشینری نے اسٹارٹنگ میں بہت کوشش کری کہ ناکامی کے لیے، لیکن الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سمجھدار پارٹی کے لوگ ہیں اس میں شامل، اور باقاعدہ طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ کام کو کس طریقے سے کرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران اگر سرکاری مشینری کام نہیں کرنے دے رہی ہے تو
सियासी लोग मैदान में आकर उसकी खुद सफाइयाँ करते हैं, खुद खड़े होकर काम करवाते हैं, तो वो भी मजबूर हो जाते हैं कि हमने काम करवाना है, हम उनको मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। हाँ, हमने मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया, साबिक सियासी पार्टी को ज़रूर ठहराया, इसलिए ठहराया कि वो मुखलिस ही नहीं थे, वो अपने लोगों की ड्यूटियाँ ऑफिस में लगाने की जगह अपनी ऑफिस में लगवाते थे, जो उनके अकूबत खाने थे या जो भी थे, तो वो वहाँ ड्यूटियाँ लगवाते थे, तो वो बेचारे मजबूर थे। हम तो ये कहेंगे हर आदमी काम करने के लिए कोशिश रहता है। जी जी, गोपाल साहब फरमाइए। सर रात मैं इसके ऊपर किसी राय का इजहार नहीं करना चाहता, मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, देखें बहुत सारी मिसालें नजर आई हैं आपको भाईजान हमारे जो वहाँ पे। अब रात को मैं एक एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल के पास बैठा था जी, जो यहाँ पे 19 ग्रेड में काम करता है। उसने मुझे कहा कि मेरे पास पियोन नहीं है भाईजान। मैंने कहा आपके पास पियोन नहीं है? वाह यार। उसने कहा भाईजान सच बता रहा हूँ, मेरे पास पियोन नहीं है। इन्होंने क्या किया हमारे कि 150 पियोन, अभी कहा कि मेरे पास वो इंटरव्यू आए थे, उन्होंने कहा कि इनको देखो अपग्रेड हम इन लोगों को करें। 150 लोग लाड़काना के पियोन यहाँ पे अपॉइंट करके अब वहां पे बैठे हुए। अब जो ब्यूरोक्रेसी का जो हाल जो हमारे भाइयों ने भी किया है ना, वो देखने के काबिल है। अब एपीजी है, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, आप जाएं किसी से भी, एपीजी हो, असिस्टेंट पीजी हो, कुछ भी हो, उनको कहेंगे आपके पास गाड़ी है? किसी के पास गाड़ी नहीं। टोटल इनके एमपीएस के पास वो सरकारी गाड़ियां घूम रही हैं, उनको दे ही नहीं रहे। अब देखिए ये हाल बुरा है भाईजान, आप हम कहाँ जाएंगे? ये इस तरीके से हाल बुरा है कि कह रहे हैं काम लेना आना चाहिए, काम लेना आता है देखें ब्यूरोक्रेसी से और इन सब से। देखें ये अब वो तो आप देख रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं देखें हमारी काविश और कोशिश होनी चाहिए, हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट, जैसे भाई ने कहा, मैंने एक मिसालें दे दी, वो एक करंट मिसाल। ब्यूरोक्रेसी यही है ना भाईजान, 13 साल से जो ब्यूरोक्रेट यहाँ पे सिंध में हैं तो यही है। 13 साल से अगर गवर्नमेंट है तो भी यही है। हाँ, 18th अमेंडमेंट के बाद टोटल अख्तियारात हैं तो वो भी यहाँ पे ही हैं। पहले अपना केबीसीए और ये सारे एसबीसीए सारी चीजें जो थी, केडीए हो गया, वाटर बोर्ड हो गया, सारा वो लोकल गवर्नमेंट के पास था, वो सारे का सारा सिंध गवर्नमेंट के पास आ गया। अब आप मुझे बताएं इसमें से सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा होता क्या है? बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है भाईजान। अब वो सारी चीजें वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। अब यूनिवर्सिटीज हैं, अब आप आ जाए, हम यूनिवर्सिटी, आप अभी एजुकेशन पे आप आए कि हमारा रेशो क्या है। यासिर भाई, अब जो यूनिवर्सिटीज हैं इस वक्त, जो करंट यूनिवर्सिटीज की पोजीशन है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, ठीक, मेरा भाई बैठा है, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है और इनकी पार्टी इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में है, और हर यूनिवर्सिटीज में वीसी लगाना इनका काम पहले इनका काम नहीं था। हाँ। ये फेडरेशन के पास, गवर्नर के पास अख्तियारात थे, इन्होंने जो है अमेंड करके वो अख्तियारात अपने पास ले लिए। आप जाएं, कोई एमएनए की बीवी होगी, कोई एमएनए का भाई होगा, कोई क्या होगा, सारी यूनिवर्सिटीज में की। आपको कहाँ से एजुकेशन मिलेगी? वहां पे यूनिवर्सिटीज का आपको फंड का पता है, आपको भी यासिर भाई पता है, भाई को भी पता होगा, उसकी ऑडिट ही नहीं है। उनकी अपनी एटॉमिक बॉडी है और वो खुद वहां पे फैसले करते हैं, उनकी हाँ इंटरनल ऑडिट है, आप उनकी ऑडिट नहीं कर सकते हो। अब आप जिसकी ऑडिट नहीं कर सकते हो, आप मुझे बताएं उसको आप क्या कहेंगे? वो एजुकेशन में आप यूनिवर्सिटीज की हमारा का हाल देख लेना, उनके पास तनख्वाह देने के लिए फिर पैसे नहीं होते, फिर ये होता है कि अच्छा तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होते, और दूसरा आप चले जाएं उनके जो बड़े बड़ी पोस्टों पे लोग 15-15 लाख 10-10 लाख रुपए के पैकेज पे काम करते हैं, 3-3 साल के लिए लगा दिया। अब इसमें हम बोलेंगे वो ऑटोनोमस बॉडी है भाई बनाई किसने है? ऐसा ही है, गवर्नमेंट किसकी रन कर रही है, जवाबदाह कौन है? वही गवर्नमेंट जवाबदाह होगी। नहीं, वे आउट नहीं कर सकते, लोगों को पता है असल में। अब वो पहले बात और हुआ करती थी कि ये जवाब पेश किया जाता था डॉक्टर साहब, लेकिन अब तो लोगों के इल्म में सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या कानून बनाया गया, किस किस तरह किस किस को फ़ायदा पहुंचाया गया। आधा काम मीडिया ने भी कर दिया ना, हम लोगों ने भी दिखा दिया कि जो एसपीसीए के अंदर हो रहा है, बोलेंगे तो नाम सामने रख दूंगा, लेकिन चले आप खुद ही बता दें कौन सी कारकर्दगी की बुनियाद बनाया जा रहा है, ये तो तस्करा करें ना। हम लोग
اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ قانون کا احترام کرتی ہے، قانونی اداروں کا احترام کرتی ہے، اور قانونی جو اداروں میں ڈپارٹمنٹ میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ احترام کرتی ہے، جن کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ اے پی جی کے لیے حوالے سے بات جو کری ہے کہ ان کے پاس پیون نہیں ہے، تو وہ خود بھی بذات خود ایک نفیس شخص ہوں گے، کیونکہ جب ان کے پاس اگر پیون نہیں ہے تو انہوں نے زیادہ پرسو نہیں کیا ہوگا چلو جی میرا کام چل رہا ہے، وہ نفیس ہے اور ان کی ایک اچھی ایک حیثیت ہوگی، اور ہم قانون کے لوگوں کا ہمیشہ احترام بھی کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کبھی بھی تصادم میں قانونی اداروں سے نہیں آتے ہیں، اگر وہ کوشش کرتے تو ان کو ملتا۔ اچھا، ہم الزام تو بہت جلدی لگا دیتے ہیں لڑکانہ والوں پر، میں نے بہت پہلے ایک بات یہ کہی تھی، اسی شو میں کہی تھی بات کہ لڑکانہ میں کام نہیں ہوئے اور یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو ابھی محترم نے میرے کہا کہ 150 اپائنٹ کیے لڑکانہ کے پیون، اور انہیں اداروں میں رکھنے کے بعد ان کی ڈیوٹی جوائننگ نہیں ہوئی، تو اس وقت ان اداروں میں تھمب سسٹم ہے، ان اداروں میں سائننگ کا سسٹم ہے، اور بڑے طریقے سے یہ ادارے جو ہے اپنے لوگوں کو شفاف طریقے سے تنخواہیں دے رہے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے کوئی کسی کو تنخواہ نہیں دے سکتا۔ پچھلے دور میں ضرور ہوا تھا جب کہ ایک شخص دو جگہ ملازم چلا جایا کرتا تھا، یہ دیکھا ہے اس شہر میں وغیرہ وغیرہ، تو لڑکانے کے لوگ بیچارے معصوم ہیں، ان پہ ہمیشہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ جی وہاں پر روڈ بنا دیو، لڑکانوں کو پیرس بنا دیا، لڑکانے والوں کو یہ کر دیا۔ دیکھیں 40 اور 60 نہیں، پیرس تو خیر الحمدللہ نہیں بنایا، اس میں تو لوگوں نے کہا تھا بہت زیادہ، وہ سب کو الحمدللہ پتا ہے کہ ایک لڑکانہ سے اور گڑھے خدا بخش تک ایک روڈ بنایا تھا، تو لوگوں نے یہی تو کمال ہے ڈاکٹر صاحب کہہ دیا کہ جی روڈ بھی نہیں بنی اور کارکردگی پہ ووٹ بھی مل گیا، یہی تو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سے۔ سر کام تو باقاعدہ ہو رہے ہیں، اور کارکردگی ابھی آپ کینٹونمنٹ کے الیکشن میں دیکھیے، آپ علاقوں میں جا کے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ پیپلز پارٹی کی لوگ طرف کس طرح سے لوگ راغب ہو رہے ہیں۔ خدا گواہ ہے کہ کل بھی جب ایک پروگرام تھا، میں پروگرام میں موجود تھا، وہاں پر لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں پی ٹی آئی کا ووٹر ہوں، میں نون لیگ کا ووٹر ہوں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو میں ووٹ دوں گا، کیونکہ انہوں نے ایسے شخص کو کھڑا کر دیا جس کا داغ بالکل صاف ہے، بے داغ ایماندار، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کی گہما گہمی دیکھیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی، اب کیا پہلے بھی ایسی ہوتا رہا ہے کہ صاف شفاف طریقے سے لوگوں کو کھڑے کرتی رہی ہے، بڑے ایماندار لوگوں کو کھڑے کرتی ہے، الحمدللہ سارے ایماندار ہیں، شرجیل میمن وغیرہ یہ وہ سارے، جی الحمدللہ، ٹپی وغیرہ بہت ایماندار ہیں۔ ابھی آپ تو ان پہ الزامات لگائے گئے ہیں، ہاں الزامات لگائے، میں بھی کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، کسی نے ان کے اوپر ہاں ثابت، میں یہی کہتا ہوں فرشتے قسمیں اٹھاتے ہیں ان کی، تو خورشید شاہ صاحب کو بے گناہ رکھا ہوا ہے، اس وقت بھی نے کوئی ثبوت نہیں پیش کر رہی ہے۔ آخری جملہ ڈاکٹر صاحب، وقت بالکل ختم ہو گیا جی۔ گوپانگ صاحب، ایماندار لوگ ہمیشہ سے لے کر آئیں، آپ لوگ خواہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ کیوں بناتے ہیں، یہ تو ذرا بتائیے۔ بھائی جان، لاڑکانہ کی بات ہوئی تھی، میں اس پہ ایک مثال دے دیتا ہوں آخری بھائی اپنے کو، کہ 72 ارب روپے کا ایک بڑا پیکیج آیا تھا، جس پہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ڈین بھی اپنا گھر جو ہے ایک گھر چھوڑ دیتی ہے۔ وہ ڈبل روڈ جو ہے اس 72 ارب روپے میں ایک ڈبل روڈ دکھائی گئی تھی۔ جب وہاں پہ ریکارڈ پیش کیا گیا سپریم کورٹ میں، تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمیں بتائیں کہ یہ ڈبل بن گئی، تو وہاں پہ ریکارڈ میں ڈبل بنی ہوئی تھی اور یہاں پہ سنگل بنی ہوئی تھی، روٹ سنگل بنا ہوا تھا، وہ ڈبل بنی ہوئی تھی۔ اب سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد وہ ابھی روڈ بن رہی ہے بھائی جان۔ اب یہ ایسے بھی کارنامے یہاں پہ ہوتے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب کا ہم کیا بولیں، دیکھیں خورشید شاہ صاحب کو یہ بتانا ہوگا کہ اتنے ایئرس میں پولیٹیکل بندہ ہونے کے بعد اتنے خرب روپے کی ملکیت کہاں سے آئی؟ 88 کے بعد سے کیسے ہوتی ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے آدمی، دوسرے بھی پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں، وہ خورشید شاہ کیوں نہیں بنے؟ اچھا ان کو نیب نے کیوں نہیں پکڑا؟ اگر نیب نے خورشید شاہ کو پکڑا تو دوسرے بہت سارے لوگ ہیں آج بھی پیپلز پارٹی کے ہیں۔ ڈاکٹر سکندر مہندرو ہے، ان کا بھٹو صاحب سے لے کر پاکستان پیپلز پارٹی میں چل رہا ہے، آج بھی صاف شفاف ہے، آج بھی اس کو کسی نے نوٹس نہیں دیا۔ وائی؟ تو بھائی جہاں پہ کرپشن جس نے کی ہوگی اس کو ہوگا، نہیں تو دوسری چیزیں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے ممتاز بھائی، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ جناب ایڈوکیٹ ممتاز گوپانگ صاحب ہمارے مہمان تھے، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، باتیں بہت ساری تھی، ڈاکٹر صاحب کیونکہ دیر سے تشریف لائے، ورنہ اور بہت سارے معاملات تھے جو ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ ڈسکس کرنے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے، کیونکہ مصروفیت زیادہ ہے، پولیٹیکل ورکرز ہیں، کینٹونمنٹ کا کیونکہ الیکشن ہونے والا ہے، آخری دن ہے کیمپین کا، تو اس حوالے سے مصروفیت زیادہ ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔
बहरहाल जी सियासी नोयत के मामलात हैं, आगे चल के इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि अब इजाज़त लेने का वक्त है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह प्रोग्राम दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।